سکتی آپ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، اصل کارنامہ، وہ تلاش حق ہے۔ آپ ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے معرفت الہ کے لیے عقل و دانش اور فہم کا استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو نشانیوں پر نشانیاں دکھاتے چلے گئے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ تو ماحول کی تاریخی باطل طریقہ کار کے اوپر رہنے کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے، جو باطل نظریے سے مطمئن اور جہالت کے نظام کو چیلنج کرنے کی سخت اپنے اندر نہیں پاتے۔ صرف سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت اور طاقت کھو دی، حوصلہ کھو دیا، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ما هذه الأزاهي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم، روا مسند احمد او کما قال الصلاۃ والسلام۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں پائی جاتی ہے، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار اور تقریبات اور خوشی کے مواقع، ہر قوم ان کو انجام دیتی ہے اور ان کو مناتی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ان تہواروں کے پیچھے، تقریبات کے پیچھے، جشن اور خوشی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی تاریخی واقعہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کہ کوئی تاریخی واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے، اس کی یاد اس طور پہ منائی جاتی۔ اب اگر کوئی قوم اپنے تاریخی واقعے کو یاد کرتی ہے اور تازہ دم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اس سے کچھ سبق حاصل کرتی ہے، اس سے اپنے اندر جستجو، تڑپ اور محنت اور لگن کا جوش اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرتی ہے، تو وہ قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ اور اگر اس سے وہ چیز وہ حاصل نہ کرے، وہ صرف ایک جشن بن کے رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آنے والے کچھ دنوں کے اندر جس تقریب کو ادا کرنے والے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اس کو ہم منانے والے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی زندگی کو یاد کر کے اگر اپنے لیے کوئی لائے عمل ہم طے نہیں کرتے، اگر ان چیزوں کو لے کر ہم میدان عمل میں نہیں آتے، اگر ان چیزوں کو لے کر ہم اپنے زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی ایک تقریب بن کے رہ جائے، یہ بھی ایک تقریب بن کے رہ جائے۔ اور اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو تقریبات ادا کی جاتی ہے، جس کی یاد منائی جاتی ہے، جو سنتوں کے طور پہ موجود ہے، تو اس کا معاملہ صرف رسمی طور پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ عملی طور پر۔ تو عملی طور پر ہمیں ان چیزوں کو لے کر آگے آنا ہوگا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس نے پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں، لوگوں کا امام بنائیں۔ تو یہ آزمائش کا جو معاملہ ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتلا و آزمائش کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس میں امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے آزمائش ناگزیر ہے۔
آزمائش کے بغیر یہ منصب کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش کیوں ہے، یہ جانچ پڑتال کس لیے؟ تو آزمائش کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آج معاشرے کے اندر اس کے سلسلے میں بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ آزمائش یہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اذیت، دکھ یا تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اس کے لیے نہیں ڈالتا کہ یہ چیزیں اس کے ذریعے سے اس کو پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کے ذریعے سے وہ ہمارے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے، ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، کیا چیزیں انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کیسے نشو و نما پاتی ہے، تو اس کے اندر اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور توکلت علی اللہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر آتی ہے، اور فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور رضائے رب، اس کی جستجو، اس کی تڑپ کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ رضائے رب ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے خوف و خطر، خلق خدا کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بے خوف و خطر، انسانیت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا، آگے آنا، آگے بڑھنا، پھر چاہے وہ قدم کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پھر وہ چاہے قدم کے اوپر آزمائش ابتلا کا سلسلہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے آگے آتا ہے، چاہے پھر اس کے نتیجے میں اس کا کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، خلق خدا کی اصلاح کے لیے آگے آنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا کا حال کیا ہے؟ دنیا اس کو چھوڑ کر کہیں اور معبود بنائے بیٹھی، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہی ہے، نقصان کی طرف ڈال رہی ہے، خسارے اور ضلالت کے راستے کے اوپر اس نے ڈالا ہے اپنے آپ کو۔ تو ایسے ماحول کے اندر ان کو صحیح راہ دکھانا، ایسے ماحول کے اندر ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرانا، یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، اور یہ کام آسان بھی نہیں ہے، یہ کام آسان بھی نہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام انجام دیے ہیں، ابتدا میں دیکھ لیجئے، یہ کام آسان نہیں ہوتے۔ تو یہ ان چیزوں کے لیے آزمائش آتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آزمائش کا جو اور معاملہ ہے وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، انسانوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، شہادت کے اعلیٰ مقام پر انسان کو فائز کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ جب انسان خلق خدا کی اصلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر اس راہ میں انسانیت اس چیز کو نہیں سمجھتے ہوئے اس راہ کے اندر اگر اسے ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، تو پھر یہ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ابتلا و آزمائش کا جو معاملہ ہے، قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو حقیقت یہ ہے کہ احکام الہی کی تعمیل اور امتحان الہ میں کامیابی انسان کو دنیاوی پیشوائی اور سرداری کا مستحق بناتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے ٹکڑے میں جو بات کہی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی کہ جب امامت پہ ان کو فائز کرنے کا معاملہ سامنے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نقش قدم پر چلے گا وہیں امامت کے ورثے کے اندر وارث ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر چلے گا وہیں امامت کے ورثے میں وارث ہوگا۔ اور یہی چیز ہم بنی اسرائیل کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنی اسماعیل کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ جس نے اس کو فالو کیا، اللہ تعالیٰ نے امامت کا وہ منصب اور وہ چیز اس کے اندر عطا کی۔ تو اسی طرح سے یہ بات
کہی جاتی ہے نا آزمائش اور ابتلا کے سلسلے میں، تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ چلتی ہی اسی لیے کہ تو اونچی اڑان بھرے۔ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے۔ اور اسی طرح سے آزمائشوں کا جو معاملہ ہے کہ عامر عثمانی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس میں، اور یہ چیز حاصل ہو جانا یہ بہت امپورٹنٹ۔ آزمائش اے دل سخت ہی صحیح لیکن، آزمائش اے دل سخت ہی صحیح لیکن، یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے۔ آزمانے والی ذات کون سی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو نہیں آزماتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جن سے الفت کرتا ہے، جن سے ہمدردی رکھتا ہے، جن کی طرف رحمت اور شفقت کی نظریں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کو آزماتا ہے۔ اور پھر جب انسان اس آزمائش کے اندر اتر جاتا ہے، اس کو وہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی زندگی کے اندر وہ یہی ہیں جس دوسرے مصرے میں انہوں نے بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کا شکوہ کیا، ٹھوکروں کا غم کیسا۔ آپ لوگوں کا شکوہ کیا، ٹھوکروں کا غم کیسا۔ آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کس حال کے اندر ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کے ساتھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کون سی چیز اس سے چھینی جا رہی ہے، کون سی چیز اس کے پاس ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انہی آزمائش ابتلا سے بھری پڑی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا اور آپ کو امامت کا منصب عطا فرمایا۔ سب سے پہلی جو چیز تھی، آپ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، اصل کارنامہ، وہ تلاش حق ہے۔ آپ ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے معرفت الہ کے لیے عقل و دانش اور فہم کا استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ میرے رب ہے، لیکن آپ نے غور فکر کیا، تدبر کیا کہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، چھپ جانے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے التجا کی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ اگر میرا رب مجھے راستہ نہ دکھائے تو میں تو گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو نشانیوں پر نشانیاں دکھاتے چلے گئے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ نظر پیدا ہونا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ آپ اندازہ لگائیے نا، اگر خدا نخواستہ ہم غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیے، یہ جو بات ہے کہ ماحول کی تاریخی باطل کے طریقے پر رہنے کا جواز فراہم کرتی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بات؟ کہ آپ کے حالات ہی ویسے ہو، جن حالات میں آپ رہ رہے چاروں طرف اسی طرح کا ماحول ہو، اور اس کے اپوزٹ جانا ہو، یہ اولو العزم کام ہے، بہت اولو العزم حوصلے والے لوگوں کا کام ہے، اس کے اپوزٹ جانا، دھارے کے اگینسٹ میں بہنا۔ اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ ماحول کی تاریخی، ماحول یہ ایسا ہے، کیا کریں گے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، یہی بات ہوگی نا۔ تو ماحول کی تاریخی باطل طریقہ کار کے اوپر رہنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے، جو باطل نظریے سے مطمئن اور جہالت کے نظام کو چیلنج کرنے کی سخت اپنے اندر نہیں پاتے، یہ ان کے لیے چیلنج، مثال کے طور پہ ہمارے لیے۔ ہمارے سامنے ایک نظریہ ہے، ایک دین ہے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں ہم دوسرے نظریات کو دیکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کے لوگ ہی اس باطل نظریات کے اوپر مطمئن نظر آتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ اب ایسے ماحول کے اگینسٹ میں بہنا، اس کو باطل کہنا اور ایک نئے نظام کی تشکیل اور تعمیر کے لیے آگے بڑھنا، قدم اٹھانا، یہ بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے، یہ بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے، سب کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ اس لیے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زید کے بارے میں کہ جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب ماحول میں تاریکی تھی،
کوئی چیز نہیں تھی، امید کی کوئی کرن نہیں تھی. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نبوت کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا سفر کرتے، خانہ کعبہ کو پہنچتے اور اس کا غلاف پکڑ کر یہ کہتے کہ اے اس گھر کے رب، مجھے نہیں معلوم کہ تیری عبادت کیسے کی جاتی، مجھے نہیں معلوم کہ تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے، لیکن یہ جو لوگ تیرا شریک بناتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں. تیری ذات میں جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں، جو دوسرے معبودوں کو کھڑے کرتے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں. کوئی اور عبادت نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ زید آخرت میں ایک امت کے طور پہ پیش کیے جائیں گے، ایک امت کے طور پہ. بہت بڑی بات ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، نئے نئے گھر تلاشی کر لیتی ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا بہانہ وہ تلاشی لیتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی رہا ہے کہ آپ نے حق کو پایا، اور حق کو پانے کے لیے، معرفت الہی کے لیے آپ نے عقل، دانش اور فہم کا استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. اسی کے نتیجے میں اشرف المخلوقات کہلایا انسان. پھر جب آگے معاملہ بڑھتا ہے، دعوت آپ دیتے ہیں، آپ فیمس ہونا شروع ہوتے ہیں، گھر سے آپ دعوت دیتے کہ ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو آپ کا سنتے ہی نہیں، ایسے کو کیوں پکارتے. اب آپ نے باپ کو دعوت دی. باپ معمولی بات نہیں ہے، بڑے پروہت تھے، بڑے پروہت، حکومت وقت کے بہت چہیتے تھے. لیکن جب حق کو پا لیا تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کو ٹھوکر ماری. یعنی ظاہر سی بات ہے، باپ کے بعد اگر کون اس کی گدی کے اوپر بیٹھتا؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹھتے. اس کے بارے میں آتا کہ اثر وسعت بہت زیادہ تھے، بادشاہ بھی اس سے صلاح مشورہ کرتے. اور دینی معاملے میں ظاہر سی بات ہے، لوگ تو ادھر ہی جاتے ہیں نا، بڑے بڑے بادشاہ بھی ادھر ہی جاتے، مذہبی پیشواؤں کی طرف ہی جاتے. تو مال و دولت کا بھی بہت بڑا معاملہ تھا، بہت فراوانی تھی مال و دولت، لیکن آپ نے اس کیریئر کو ٹھوکر ماری حق کے نتیجے. جب آپ نے حق کو پا لیا تو اس کو چھوڑ دیا، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے کیسا ہی کیوں نہ. اور آپ دعوت دینا آپ نے شروع کر دی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کو اسٹیٹس والے ہوتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اس انسان نے یہ قدم اٹھا لیا، کیسے اس انسان نے اپنے کیریئر کو ٹھوکر مار، بے وقوف ہے کیا. تو یہاں پر ان لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر. لیکن وہ لوگ جو حق کو جاننے والے ہیں، حق کو تھامنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز اصل ہے. ان کے سامنے ان کے جذبے کو پروان چڑھانے والا یہ عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو گھر والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے شادی کے نتیجے میں رک جائے گا. بولتے نا کہ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جاتا ہے، گھر گرستی شروع ہوتی ہے، تو ساری چیزیں اس طرح کا. اور آپ نے گھر والوں کو دعوت دی تو وہاں پر آپ کو دھمکیاں بھی سننے کو ملی، تجھے سنسار کر دیا جائے گا، تجھے بے دخل کر دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں. لیکن آپ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے چلے گئے، کیونکہ جب انسان حق پر پہنچتا ہے تو اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بہت بولڈ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. غور و فکر کے نتیجے میں جو ڈیسیجن وہ لیتا ہے. تو حضرت سارہ سے آپ کی شادی کی جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک تو آپ اکیلے تھے، لیکن شادی ہونے کے بعد ایک اور سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کو اپنا ہمنما بنا لیتے. لیکن ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہاں الٹا سسٹم ہمارے پاس شروع ہوتا ہے. شادی سے پہلے انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے تحریکوں کے معاملے میں بھی، لیکن جیسے شادی ہوتی ہے تو دھیرے 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 مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور آج کل تو نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ جس کی شادی ہے اس کو 3-4 مہینے کا ریلیکسیشن دیا جانا چاہیے. کام وام ہوتے ہیں بہت سارے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عجیب ایک دم معاملے، نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا اسوہ ملتا ہے. پھر دعوت کا معاملہ ہے، اور دعوت کے نتیجے میں ہی پھر آزمائش شروع ہوتی. دعوت کے نتیجے میں ہی آزمائش شروع ہوتی. اس انداز میں دعوت دی ہے اپنے بتوں کی کمزوریوں کو، شرک کی کمزوریوں کو سامنے رکھنا، موقع سے دعوت دینا، موقع سے دعوت دینا. آپ فیمس ہو گئے اس معاشرے کے اندر، 4 سے 5 لاکھ کی آبادی تھی، آپ فیمس ہو گئے کہ یہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف میں بولتا، ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف میں بولتا.
یہ فیمس ہو گیا اب معاشرے کے اندر. اور پھر ایک موقع سے آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا. اور بتوں کو توڑنا یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا، بہت بڑا قدم تھا اور بہت بڑی بات تھی. اس سے بڑھ کر بات ہو ہی نہیں سکتی. بتوں کی کمزوری، شرک کی کمزوری کو سامنے لانے کے لیے سب سے بڑی چیز تھی یہ جو قدم آپ نے اٹھایا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حال ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابراہیم سے، ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، بلاؤ اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے کیا؟ پھر وہاں پہ آپ دعوت پیش کرتے ہیں. وہ بڑے کے ہاتھ میں کراٹی دکھ رہی ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو اسے نہیں کیا ہوں گا یہ. تو قوم خود کہتی ہیں. وہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دعوت کا حجت تمام ہوگی وہاں کہ ابراہیم تم کو معلوم نہیں ہے، یہ بولتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بولتے نہیں، کیوں تم انہیں اپنا خدا مانتے؟ دعوت کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو اس طرح سے شرک کی کمزوریاں کو سامنے لانا، اجاگر کرنا، بتوں کی کمزوریوں کو لا کر اجاگر کرنا، یہی چیز آپ دیکھیں کہ بنی اسماعیل کے اندر چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو نظر آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں دعوت دی وہ یہی ہے. قرآن جو شرک کے تعلق سے بتاتا ہے وہ یہی ہے، پوری کمزوریوں کو واضح کرتا ہے، سامنے لا کے رکھتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ چیز بہت نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے بتوں کو توڑا. فتح مکہ کے اندر آپ نے بتوں کو توڑا ہے. اور یہ بتوں کو توڑنے والا معاملہ رکا نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر محمود غزنوی نے سومنات کو توڑا. محمود غزنوی نے سومنات کو توڑا. اور قریب کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے بامیان کے بتوں کو توڑا. یہ سب سے بڑی دعوت ہے. اس سے بڑھ کر ان کی اور کوئی کمزوری ہو نہیں سکتی. ہر ایک موقع سے ہم نے دیکھا عمر کھیڑ کے اندر بھی ہوا ہے، چھوڑ کے بھاگے لوگ اپنے خدا کو. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ لوگوں دوڑو اور اپنے رب کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اس سے بڑھ کر اور کیا کمزوری ہو سکتی ہے؟ یہی چیز آج دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کا اگر جائزہ لے تو کس چیز کو ختم کیا سب سے پہلے ان لوگوں نے؟ وہ لوگ جو اس ملک کو ہندو راج بنانا چاہتے ہیں، کس چیز کو ختم کیا؟ ایسی تحریکیں جو انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے ان کو ٹارگٹ کیا. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کھولنے والا، شرک کی کمزوریوں کو کھولنے والا اور انہی کے گرنتھوں کے ذریعے سے بتانے والا کہ توحید کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹارگٹ کیا. اس سے لوگ متاثر ہو رہے تھے. کس انداز میں ٹارگٹ کیا؟ اور اس انداز میں ٹارگٹ کیا کہ ہم ہی میں سے لوگوں نے بولا ان کے خلاف. اس انداز. تو یہ جو چیز ہے یہاں پہ شرک کے گہوارے میں اس طرح کی دعوت دینا، یہ بہت معنی خیز دعوت ہے. یہ شرک کی کمزوریاں، بتوں کی کمزوریوں کو سامنے لانا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس طرح کی دعوت پیش کی گئی. تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت وقت کو دعوت. پھر چلو اس کو نمرود کے پاس لے کے، وہاں ٹاکنگ ہے. پھر حکومت سے وہاں پھر کوئی دبنے والا معاملہ نہیں ہے، کمزوری دکھانے والا معاملہ نہیں، بات کے اندر بات گھمانے والا معاملہ نہیں ہے، ٹال مٹول کرنے والا معاملہ نہیں. وہاں ٹاکنگ ہے، دونوں کے درمیان میں ٹاکنگ. کہا کہ کون ہے تمہارا؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. اس نے کر کے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بے وقوف کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے لاتا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بھچک کر رہ گیا جس نے یہ بات ان سے کہی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے. اور جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں شرک کے گہوارے میں، یہ چیز ہمارے لیے بھی، ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے.
ہمارے لیے بھی یہ چیز امپلیمنٹ کرتی ہے. اس طرح سے آپ نے دعوت پیش کی. پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ دور آنا انسان کی زندگی کے اندر جب وہ کسی فکر اور نظریے کے لیے کام کر رہا ہے, جب کوئی چیز اس کو سمجھ میں آ گئی ہے, تو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. جس کے اندر چینجز, تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا, جس زندگی کے اندر, وہ زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے. روح امم کی حیات کشمکش ہے انقلاب. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق اور باطل دونوں ایک میان کے اندر رہ رہے. ہو ہی نہیں سکتا. باطل دوہی پسند ہے, حق لا شریک. باطل دوہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میان حق وہ باطل نہ کر قبول. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم حق کے پیروکار بھی ہیں اور باطل کے سائے میں بھی رہنا چاہتے ہیں. آج ہم حق کو جاننے والے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی کشمکش اور انقلاب کے لیے کوشش نہیں کرتے. آج ہم حق کے علم بردار ہیں لیکن باطل کے ساتھ مفاہمت کر کے رہنا چاہتے ہیں. یہ جو حق بات کہنے والا جو معاملہ ہے نا, بہت اہم چیز ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صرف سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے. صرف سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے. وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت اور طاقت کھو دی, حوصلہ کھو دیا. وہ انسان بھی مرا ہوا ہی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ اکرام کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا, اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, بہت امپورٹنٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تمہارے اوپر ایسے حکمراں مسلط ہوں گے جن کی باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض باتوں کو منکر پاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے, آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کی منکر کے خلاف میں اظہار حق کیا وہ بری الذمہ ہوا. جس نے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, جس نے بولا وہ بری الذمہ ہوا, اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. دوسری بات آپ نے کہی جس نے اسے ناپسند کیا, اب یہ بولنے والا معاملہ ناپسند کیا, وہ بھی بچ گیا. تیسری بات آپ نے کہی کہ جو اس پر راضی ہوا اور اطاعت کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا. جو اس پہ راضی ہوا اور اطاعت کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. اب یہ بات آپ نے کہی تھی مسلم حکمرانوں کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ان کے خلاف میں جہاد کریں, جنگ کریں ہم ان سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, جب تک کہ یہ نماز پڑھتے رہے, جنگ مت کرو ان سے, جب تک یہ نماز پڑھتے رہے. تو کس کے لیے بات کہی ہے؟ مسلم کے لیے بات کہی. اب یہاں تو مسلم کا معاملہ ہی نہیں ہے نا, تو پھر کیا معاملہ ہوگا یہاں پہ؟ آج اس ملک میں ہم کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ کون بچے گا, کون بری الذمہ ہوگا اور کون ماخوذ ہوگا؟ جو اس باطل نظریات کے اوپر راضی ہو گیا اور اس کے اطاعت اور پیروی کرنے لگا, اس میں گھس گیا, اس میں انوالو ہو گیا, وہ پکڑا جائے گا اللہ کے حضور. اور جس نے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ کچھ کام کرنی ہے. آج دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جس دین کو ہم مانتے ہیں, یہ حکومتیں, یہ حکومت وقت, یہ اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگ یہ طے کریں گے ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, یا یہ کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ کام جب انسان کرنے لگیں گا تو زمین میں فساد رونما ہوگا, زمین میں فساد رونما. تو جو اب حق کو مانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, ان کو دیکھنا ہے, ان کی جانچ پڑتال ہوگی ان حالات کے اندر. جو آزمائشیں آ رہی ہیں, جس طرح سے گھیرا جا رہا ہے, اس میں آزمائش ہے ان لوگوں کی, حق پرستاروں کی آزمائش کہ وہ اپنے حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہی نہیں رہتے, اس کا اظہار کرتے ہی نہیں کرتے. جو ازم آئے دنیا کے اندر جو ان کو مانتے چلے گئے
وہ پکڑے جائیں گے، اور جس نے اظہار حق کیا ان کے بارے میں کہ یہ غلط ہے، وہ بری ذمہ ہوں گا اللہ کی نظر میں۔ جس نے اس کو ناپسند کیا، کراہیت کیا اس کے ساتھ میں، وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ تو یہ چیز بھی ہم یاد رکھیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے بھی آئے گا اگر ہم حق کے پرستار ہیں تو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باطل کا معاملہ یہ ہے، اس کے پاس حق کے خلاف میں کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ آج بھی اگر حق بات کہی جائیں گی تو اس کے خلاف میں کوئی دلیل نہیں آئے گی، پھر وہاں پہ ہٹ دھرمی آئے گی، وہاں پہ غصہ آئیں گے، جھنجھلاہٹ، طاقت آئے گی، وہاں پہ ظلم ستم ہوگا۔ اور اس نے ویسی کیا نمرود، کہا کہ آگ تیار کر اس میں پھینک دیں گے۔ آگ تیار کی گئی، بس ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ہے تو فرشتے آتے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ حکم دے تو یہ ہم آپ کو بچا لیں۔ تو توکل، یہ بھی سبق ہم کو یہاں پر ملتا ہے، توکل والا جو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہاری ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی، میرا رب میرے لیے کافی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہی تو چیز ہے وہ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ جس ذات کے اوپر میں نے ایمان لایا ہے اس کے پاورز کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یہ معاملہ ہے اس ذات کے اوپر، میں نے اس ذات کو میں نے اپنا رب مانا ہے، کافی ہے میرے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھینک دیا جاتا ہے آگ میں، اب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام اب بھی۔ اب یہ دو چیز ہیں یہاں پر، یہ جو دو چیز ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہے، یا ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ یہ عقل اور عشق دونوں کا تال میل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ معرفت الہ کے لیے اللہ تعالیٰ کون ہے کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے آپ نے عقل، فہم اور دانش کا استعمال کیا، لیکن جب آگ میں پھینکے جانے کا معاملہ ہے تو عقل تو یہی کہیں گے کہ بھائی اس آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، کیا کر رہا ہے تو، ساری آبادی تیرے خلاف میں، تو اکیلا اس دعوت کو دینے والا ہے، تیرا اپنا خاندان خود اس کے اندر انوالو ہے، چھوڑ دے یہ چیز۔ عقل تو یہی کہیں نقصان ہو جائے گا، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ کہاں پہ عقل کا استعمال کرنا ہے، کہاں پہ عشق کا استعمال کرنا ہے۔ معرفت الہی کے لیے آپ نے عقل کا استعمال کیا، لیکن جب یہ آزمائش کا معاملہ آیا اس میں استقامت دکھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ نے عشق کا استعمال۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، علامہ اقبال نے یہ بات کہی۔ تو یہ تال میل ہے دونوں کا، کہاں پہ عقل فہم کو استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ عشق سے کام لینا، یہ بہت ضروری ہے، یہ تال میل بٹھانا بہت ضروری ہے۔ اب ایسے بہت سارے گروہ ہم کو نظر آتے جس میں ایک ہے تو وہ ایک ہی چیز سے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک ہی چیز سے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی عقل سے ساری چیزوں کو لیتا ہے، کوئی عشق سے ساری چیزوں کو لیتا ہے۔ کہاں پہ عقل فہم استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ عشق سے کام لینا ہے، یہ تال میل بٹھانا بہت ضروری ہے زندگی کے اندر۔ تو یہ ایک توکل والا معاملہ ہو، اور یہ توکل بھی جب بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کو اس آگ سے بچا لیا تھا، اس آگ نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑی۔ اور یہی توکل آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت بھی ہے جب آپ کو خواب دکھایا جاتا، حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ریگستان کے اندر چھوڑ دو، اور آپ نے وہ کام انجام دیا، آپ نے وہ کام انجام دیا۔ اور کس انداز میں انہوں نے اپنی بھی تربیت کی، اپنے آپ کو بھی تیار کیا اور اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کیا۔ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تھوڑا سا سامان دیے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اس وقت مکہ آباد نہیں تھا، صرف ریگستان تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ اس کو کیا کہا
بی بی حاجرہ نے کیا بات کہی؟ آپ مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے کہ اگر دیکھ لوں گا تو محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ مثبت میں سر ہلا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم. تو پھر بے فکر ہو جائیے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے توکل. اس توکل کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نے ہم کو اس آزمائش میں ڈالا ہے یا جس کو ماننے کے نتیجے میں آزمائش آتی ہے, ابتلا آتی ہے اور وہ جانچتا ہے پرکھتا ہے, تو یقیناً وہ ہی اسی چیز سے ہم کو نکالے گا, وہی ہماری کفالت کرے گا, وہی ہمارا وکیل اور کارساز ہو جائے گا. یہ توکل بہت ضروری ہے. آج اس توکل کی کمی ہے, اسی لیے اہل حق اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کر رہے. اور صرف اہل حق نہیں بلکہ علماء اکرام کا بھی خاص طور سے اس کے اندر رول, وہ بھی اس طرح کی ہمت نہیں کر پاتے. یہ توکل, اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ وہ رزاق ہے, وہ زندگی اور موت دینے والا ہے, وہ نفع اور نقصان دینے والا ہے, وہ تقدیریں بنانے والا ہے, تقدیریں سنوارنے والا وہی ہے. یہ اعتماد اور یہ توکل ہمارا کمزور ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ توکل اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ, یہ سبق ہم کو ملتا ہے, یہ پیغام ہم کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. تو عزیز بھائیوں, ہمیں عقل اور فہم اور عشق دونوں کا تال میل اپنی زندگی کے اندر بٹھانا ہے. پھر اسی کے ساتھ آپ کی جو آگے والی زندگی ہے, ہجرت کا معاملہ ہے اور دعوتی سرگرمیاں ہیں. آگ سے بچ کے نکلنے کے بعد دعوتی سرگرمی ہے. آپ کا بھتیجا بھی ہے لوط علیہ السلام. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو دعوتی سرگرمی ہے یہ مصر کے اندر, سدوم کے اندر, اور مکہ جو عرب آباد ہو گیا تو وہاں پر آپ کی دعوتی سرگرمی چل رہی. تو اس سے کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ سکو جب تک رہے گا مردہ یہ تیرا پیکر ہے خاکی. سکو جب تک رہے گا مردہ ہے یہ تیرا پیکر ہے خاکی, عمل کی روح بن ہنگامہ فروزہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے, پانی جب بہنا چھوڑ دیتا ہے, رک جاتا ہے, تو پھر سڑن پیدا ہوتی, پھر سڑن پیدا ہوتی. اپنی دعوت اور نظریے کے لیے ماحول بنانا, اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر افراد نہیں مل رہے ہیں تو پھر اطراف اور اکنان کے اندر پھیل جانا اس دعوت کو لے کر کہ کوئی نہ کوئی تو اس حق کا متلاشی مل جائے گا. یہ چیز ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ملتی ہے, اور یہی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے کہ مکہ میں جب کوئی نہیں بچا آپ نے طائف کا سفر کیا, اطراف و اکنان کے اندر آپ نے دعوت دی. تو یہ چیز ہوتی ہے. اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. تو ٹھہراؤ نہیں لانا ہے اپنے مزاج کے اندر, بلکہ تنظیم کے لیے بھی اور اپنے فکر اور نظریے کے لیے بھی, جس دین کو ہم مان رہے ہیں اس کے لیے بھی نئے راہیں تلاش کرنا. یہ چیز ہے بہت ضروری, نئی چیزیں لانا, نئی راہیں تلاش کرنا, اور ایک جذبہ اور ایک جوش پیدا کرنا. یہ بہت معنی رکھتا ہے, بہت معنی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد نصب العین اور اپنے فکر سے ہی مفاہمت کر لیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. نئی رائے تلاش کرنے کے سلسلے میں ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے مقصد اور نصب العین سے چمٹے رہنا ہے, چاہے جو بھی, چاہے جو بھی. تو یہ چیز بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے. پھر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا معاملہ. بیٹا مانگا آپ نے ابراہیم علیہ السلام, بڑھاپے کی عمر میں, تقریباً 80 سال, غالباً 80 سال کی عمر میں یا اس کے اوپر عمر میں آپ کو بیٹا نصیب ہوتا ہے. بیٹا کس لیے مانگا؟ اپنے مقصد اور نصب العین کو آگے بڑھانے کے لیے. اولاد اس لیے مانگی, اور اولاد کا کام ہی یہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ بالکل چینج ہو گیا. ابراہیم کے ماننے والوں کا ہی نظریہ چینج ہو گیا. پہلے تو اولاد صحیح سے مانگی ہی نہیں جاتی. ہمارے میں شادی ہوئی تو اولاد ہو ہی جائیں گی, اولاد ہوگی تو پھر کوئی نہ کوئی نام رکھ لیں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 دن میں تک لوگ نام رکھتے, نام رکھا کہ نہیں, سوچ رہے بھی رکھے گی نا نام آرام سے. کوئی سنجیدگی باقی نہیں ہے کس لیے اولاد مانگی جا رہی. اور اولاد اگر نصیب بھی ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ 4-4, 5-5, 6-6 بیٹے ہیں, اولاد ہے,
کیا مقصد، کیا نصب العین ہے؟ کس لیے پیدا کیا بھائی اولاد کو؟ ہمارا ہی کچھ مقصد ہے نصب العین نہیں ہے تو پھر اولاد کا کیا مقصد ہے نصب العین ہوگا؟ اب یہ ہے کہ بھائی اولاد اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ کوئی اپنا مقصد نصب العین بنا لے تو بنا لے، کوئی ڈھونڈ لے تو ڈھونڈ لے، لیکن باقاعدہ اولاد کو اس مقصد نصب العین کے لیے تیار کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اولاد مانگی اور اسی ایکٹیویٹیز کے اندر ان کو لگانا چاہا آپ نے. اور جب اولاد اس کے لیے تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑ بھاگ کرنے کے لائق ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے سے بات کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارا کیا کہنا؟ تو بیٹا بھی فرما بردار، جس انداز میں تربیت کی، ظاہر سی بات ہے اس کے رزلٹ ملنے والے. جو نیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر اس کے رزلٹ ملتے ہیں، چاہے آپ کی جیسی نیت. کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائے گے. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزند. انہوں نے آمنا صدق نہ کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے، جو بھی آپ حکم دیں گے میں کروں گا، جو بھی آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا آپ کر گزریے. تو یہ ہوتی ہے تلاش حق کے بعد کی جو زندگی ہے، اس طرح کی زندگی والے معاملات. اور پھر صرف یہ ایسی دونوں کی بات چیت ہی نہیں، بلکہ باقاعدہ پریکٹیکلی آپ نے ذبح کرنے کے لیے بٹھا دیا. بس چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبا ان کی جگہ پہ بھیج دیا. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتی ہے چیز وہ تمہاری نیت، وہ تمہاری نیت. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. بلکہ جملے جو استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. ظاہر سی بات ہے کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہمیں ہاں یہ ایسے خیالات ہوں گے، ایسے کچھ تو بھی مجھے دکھ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ چاہ نہیں رہا ہوگا، ایسا سوچتا ہے انسان. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. یہی بات اللہ رسول نے فرمائی کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے. پھر اس حوالے سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز بہت اچھے سے سمجھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ جب احکام دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو عموماً عمل کو آسان کرنے کے لیے اجر ثواب کا ذکر بھی کرتا ہے اور ترغیب سے بھی کام لیتا ہے، ترغیب بھی دلاتا ہے. اس کی ترغیب سے اجر ثواب اور صلے کو دیکھ کر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جتنی بھی آزمائش اور احکامات دیے گئے، اس میں یہ چیز نہیں ملتی، اس میں یہ چیز نہیں ملتی. اور اس کے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں پیش کی اپنی زندگی کے اندر. اسی لیے کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. ابراہیم خلیل اللہ، معمولی بات نہیں ہے. اس مقام پر پہنچنا معمولی بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لینا. تعریف ہی ملیں گی آپ کو قرآن میں، جب بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں گے تعریف ہی ملے گی. وہ نرم دل تھا، بردبار تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ حق کا پرستار تھا، یکسو تھا. یہ ساری چیزیں تعریف ہی ملیں گی آپ کو ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود ابراہیمی کو پسند کیا ہے، اور وہی چیز ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہی چیز ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ قربانی والے معاملات. تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ شاعر نے بہت پیاری بات کہی کہ میں فلوں میں رہا مظفر، ذرا مقتلوں سے گزرنے کا فن سیکھ لیں. جس حالات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، محفلیں ہو گئی، اب مقتلوں سے گزرنے کا فن ہم کو سیکھنا ہے. جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، اس سے گزرنے کا فن بھی ہم کو سیکھنا پڑے گا. تو نوائے چنگ نہیں ہے اب ہماری زندگی، با مقصد زندگی ہو،
اور جو مقصد ہے، جو نظم العین ہے ہمارے زندگی کا، اس کے مطابق ہمارے پورے معاملات، اس کے مطابق ہمارا روٹین، اس کے مطابق ہمارے زندگی کے اندر کی چیزیں ہوں، مراحل ہو، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہم کو بیٹھنا نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھنا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو اپنے معاملات کو بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لاپرواہی، سستی، کاہلی کی زندگی سے ہٹ کر چستی پھرتی اور اپنے مقصد نظم العین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، لپکنے والا، اور اپنے مقصد نظم العین کی خاطر ہر رگڑ سہ جانے کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اپنے دین کی خاطر ہر رگڑ، ہر آزمائش برداشت کر جانے والا، انگیز کر جانے والا معاملہ ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اس طرح سے استقامت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو سب سے پہلی چیز غور و فکر اور تدبر والا معاملہ ہے۔ یہ چیز معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز۔ قرآن پڑھے آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، یہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عقل اور عشق کا تال میل ہمیں اپنی زندگی کے اندر بٹھانا ہے۔ توکل اور استقامت، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اعتماد، دنیا و آخرت میں سرخ روئی کے لیے اور رب کی رضا کے لیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعزاز اور اکرام سے ہمیں آخرت میں نوازا جائے تو ہمیں اپنے اندر صفت ابراہیمی پیدا کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آزمائشوں کو فیس کرنے کا جذبہ اور ان آزمائشوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، وہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہے۔ اور ایٹ لاسٹ بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ چیز ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اس میں جو آخری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر لانی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میں مسلمان بھی اس لیے ہوں، نمازی بھی اس لیے ہوں کہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والا بنوں، یہی چیز۔ اور روح بہت معنی رکھتی ہے اس میں، اخلاص اور للہیت، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی سے تعریف نہیں چاہیے، کسی سے واہ واہی نہیں چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے کہ لوگ میرا تذکرہ کریں، بس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص اور للہیت۔ جب یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی، کہاں تک ہے ہم اس معاملے میں درست؟ رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رسم ازا رہ گئی ہمارے پاس، روح بلالی غائب۔ تو روح غائب ہو رہی، وائے ناکامی متائے کاروا جاتا رہا، کاروا کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ اس احساس کو دوبارہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت، مسلمانوں کو اپنی توجہ اپنے مقصد نظم العین پہ مرکوز کرنی ہوگی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، نظم العین کیا ہے، کیوں ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، کیا چاہتا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ، یہ، اور امت کو بھی اس پہ توجہ مرکوز کرانی ہے۔ یہ کام بھی ہمارا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر ایز اے قوم جینا چاہتے ہیں، یہ ایز اے امت مسلمہ جینا چاہتے ہیں۔ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس چیز کو واضح کریں۔ رہی بات باطل کی، تو باطل کا معاملہ طاقت سے جڑا ہوا، طاقت ہوگی تو وہ دنداناتا پھرے گا، اور طاقت نہیں ہوگی تو کبھی دنداناتا نہیں پھرے گا۔ یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، آج ان کے پاس طاقت ہے تو قربانی کے لیے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اس سے پہلے کہاں تھا بھائی؟ 50 سال 60 سال پہلے کہاں تھے تم لوگ؟ تو باطل کا اور شرک کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہوگی تو دندناتا پھرے گا، یہ اس کا الگ الگ معاملہ ہے، اور طاقت نہیں تو پھر کمزور بن جائے گا ایک دم ایسے۔ یہ نغمہ فصل گل و نالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے تو بھی وہ حق کی بات کہیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مسلمان ہوگا تب بھی وہ حق کی بات کہے گا۔ اور یہ جو باطل کا معاملہ ہے نا، یہ طاقت اس کے پاس ہوگی تو وہ دندناتا پھرے گا، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو بدلتے رہتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے، اقتدار کو بھی اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے، اور دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات ہمیں یاد رکھے کہ ایک کوٹیشن ہے، لیکن بہت پیارا کوٹیشن ہے، ایسا دل کو چھونے والا کوٹیشن۔ اسلامی انقلاب کے لیے
ان جواں ہمت لوگوں کی ضرورت ہے جو حق پر ایمان لانے کے بعد اس پر پوری طرح سے نظریں جما دیں۔ آج کے حالات ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں، کسی دوسری طرف توجہ نہ کریں، دنیاوی زندگی میں اپنی ذاتی ترقی کے سارے امکانات کو قربان کر دیں، اپنے امیدوں کا اور اپنے والدین کی تمناؤں کا خون کرتے ہوئے نہ جھجکیں، عزیزوں اور دوستوں کے چھوٹ جانے کا غم نہ کریں۔ سوسائٹی، حکومت، قانون، قوم اور وطن جو چیز ان کے نصب العین کے اور مقصد کے راہ میں حائل ہو ان سے لڑ جائے۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا، اور ایسے ہی لوگ آج بھی ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اور یہ کام ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں کلمہ بلند ہوگا تو یہ ایسے ہی صفت جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہی لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو بات ہے کہ پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کودے گا جو اس آگ میں وہ کامرہ ہوتا ہے، اس آگ کے اندر جو کودنے کا عزم اور حوصلہ رکھے گا وہ کامرہ ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پائے گا۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ چیز ہم کو قربانی سکھاتی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی پیغام ہم کو ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات بھی اس طرح سے کریں۔ اب اگر ہم نے اس عید الاضحیٰ کے موقع سے، اس قربانی کے موقع سے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے موقع سے وہ چیز اپنے اندر ہم لاتے ہیں تو ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے، ترقی کر پائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ ایک تقریب بن کے رہ جائے گی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے وہ ہم اپنے